حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ملک غور کا بادشاہ نہایتی ظالم اور لالچی تھا۔ وہ غریب کسانوں کے گدھے بیکار میں پکڑوا لیتا اور ان غریبوں کو ان کے سہارے سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ظالم بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شکار کے لیے گیا تو ان سے بچھڑ گیا۔ یہ ظالم بادشاہ بھٹکتا ہوا ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کسان اپنے موٹے تازے گدھے کی ٹانگ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کسان کا تعلق کرد قبیلے سے تھا اور شکل اور صورت سے وہ کوئی معزز دکھائی دیتا تھا۔ بادشاہ نے اس کی اس حرکت پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے دریافت کیا کہ تو اس گدھے پر یہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ کسان نے جواب دیا کہ کیا تو نے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا کہ انہوں نے کشتی کے تختے اکھیڑ دیے تھے؟ بادشاہ بولا کہ سنا تو ہے، لیکن اس کا گدھے کی ٹانگ توڑنے سے کیا تعلق؟ کسان نے کہا کہ ہمارے ملک کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ گدھے بیکار کے لیے پکڑ رہا ہے۔ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے اکھیڑ کر اسے عیب دار بنایا تھا، اسی طرح میں اپنے گدھے کو عیب دار بنا رہا ہوں۔ پھر اس کسان نے بادشاہ کی خوب برائیاں کی اور اسے علم نہ تھا کہ اس کے سامنے جو کھڑا ہے وہی بادشاہ ہے۔ بادشاہ کو اس کسان پر بہت غصہ آیا، مگر وہ صرف اس وجہ سے خاموش رہا کہ اس وقت وہ تنہا تھا۔ اگلے دن جب بادشاہ کے سپاہی اسے تلاش کرتے ہوئے اس گاؤں پہنچ گئے، بادشاہ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اسے کسان کا خیال آیا۔ اس نے اپنے سپاہی بھیج کر اس کسان کو گرفتار کروا دیا۔ کسان کو معلوم ہوا کہ وہ جس کے سامنے بادشاہ کی برائیاں کرتا رہا وہ بادشاہ خود تھا، تو وہ جان گیا کہ اب اس کی جان بچنا مشکل ہے، لیکن موت کے خوف سے وہ ہراساں نہ ہوا، بلکہ اس یقین نے اس کے اندر مزید جرأت پیدا کر دی۔ کسان نے سوچا کہ اب جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس ظالم کو مزید سناؤں۔ اس نے بے خوف ہو کر بادشاہ سے کہا کہ تیرے خوشامدی وزیروں نے تجھے تیرے متعلق جو کچھ بتایا ہے وہ درست نہیں، اور پورا ملک تیری اس خود غرضی اور ظلم کی وجہ سے پریشان ہے، اور ہر شخص تیرا ذکر برے الفاظ میں کرتا ہے۔ اس کسان کی باتیں اگرچہ تلخ تھی لیکن چونکہ وہ سچی تھی، اس لیے بادشاہ پر ان کا بے حد اثر ہوا اور اس کے دماغ سے
بربریت کا بھوت اتر گیا اور اس نے اسی وقت توبہ کی اور اس کسان کو انعام اور اکرام سے نوازا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ حق بات کہتے ہوئے کسی کا ڈر اور خوف دل میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حق بات خود اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ مخالف کو زیر کر سکیں۔ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ خوف محسوس کرنا کہ وہ اس سے عہدے میں بڑا یا طاقتور ہے، اس خیال کو ذہن سے نکال دینا چاہیے اور بلا خوف نصیحت کرنی چاہیے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے۔ جزاکم اللہ خیرا۔